اٹلی میں مالداروں نے راستے پر لا کر اپنی دولت کو پھینک دیا اور کہا کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اٹلی میں ہی ایک 5 اسٹار ہوٹل کے مالک نے اپنے پورے خاندان کو کھو دیتا ہے اس وبا بیماری میں، تو اپنے ہی ہوٹل کے منزل سے چھلانگ لگا کر جان دیتا ہے۔ ماں بیٹی کو چھونا چاہتی ہے مگر نہیں ہوتا۔ دوریاں، پریشانیاں، اپنوں کے چھوٹ جانے کا احساس، اس بیماری نے کیا کیا نہیں دکھایا انسان کو، ایک دولت مند کو، ایک تاجر کو، ایک استاد کو، ایک ڈاکٹر کو، ایک سائنسدان کو، ایک طاقتور کو اور ایک کمزور کو، ایک فوجی کو، ایک پولیس کو، ایک ڈاکٹر کو، سب کو اس کی اوقات بتا دی۔ جی ہاں ناظرین، انسان جب اپنے اوقات بھول جاتا ہے تو ایک چھوٹی سی بیماری اس کو اوقات بتا دیتی ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی سے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آگے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں چھوڑ کر اب ہوش میں آ بھی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جی ہاں ناظرین، 40 دن کا عرصہ گزر رہا ہے، گزرنے والا ہے، ہم اپنے گھروں میں نظر بند ہیں، مگر کیا زندگی کے بیتے ہوئے لمحات کو اٹھا کر دیکھا ہم نے، یا پھر یوں ہی بس نظر بندی کے ایام ویسے ہی گزار رہے ہیں جیسے پہلے گزرے تھے۔ یہ ذہنی سزا ہے ہر ایک کے لیے۔ تاجر نقصان ہونے کی بات کر رہا ہے مگر ماضی میں جو جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر کمایا اس پر غور نہیں کر رہا۔ حج اور عمرے پر لے جانے والے ٹور آپریٹرز کی شکایت ہے کہ آخر یہ کیا ہو گیا، مگر سوچو تم میں سے کتنوں نے عمرہ کے نام پر دھوکہ دیا، نہ جانے کتنے حاجیوں کو جھوٹ بولا۔ عمرہ کے نام پر، اللہ کے نام پر کمانے والوں نے کئی عمرہ ادا کرنے والوں کو لے جا کر بھوکے ستایا ہے اور سلایا ہے، ایئرپورٹوں میں رکھ کر گھنٹوں گھنٹوں ان کو پریشان کیا ہے، گھریلو کھانوں کے نام پر بھوکے رکھا ہے۔ اور وہاں حرمین شریفین میں وہاں کے ہوٹلوں کے مالک کا رونا ہے کہ آخر یہ کیا ہو گیا، سب کچھ بند ہے، مگر وہاں کس طرح عازمین حج سے، حاجیوں سے استحصال کیا جاتا ہے، اس کا کیا تمہیں علم نہیں ہے؟ یہ اسی کی سزا ہے۔ دروازے بند ہو گئے تو تمہاری روزی روٹی پر قدغنیں لگی۔ ناظرین، ہم ایسی قوم ہیں اللہ کے گھر کو بھی دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹرز قوم کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، قومی اسکولوں کے نام پر، دینی اسکولوں کے نام پر خود اپنے ہی لوگ قوم کو لوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ مزدور شکایت کر رہا ہے میں پھنس گیا، مگر سوچ تو اپنی مزدوری میں کتنا سچا تھا۔ استاد کہہ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا، معلم کہہ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا، فیکٹری والے کہہ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا، مگر ماضی میں ہم نے اپنے فرائض کے ساتھ جو ناانصافی کی اس پر کوئی توبہ کرنے کو تیار نہیں، اپنی غلطیوں پر پریشیماں ہونے کو تیار نہیں۔ دھوکہ بازی، کالا بازاری، جھوٹ، دھوکہ بازی، عیاری، مکاری، عیاشی، گناہوں میں ڈوبی ہوئی یہ قوم صرف اور صرف شکایت کر رہی ہے مگر پلٹ کر نہیں دیکھ رہی۔ جی ہاں ناظرین، ہمیں اس پر سوچنا ہوگا۔ ہر انسان کو اپنے شعبے کے حساب سے اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس کو پہچان کر اس کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا، مگر آج ایسا نہیں ہے۔ ایک شعبے والا دوسرے شعبے والے کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ایسا نہیں ایسا ہے، جس کی وجہ سے ہر شعبے میں بربادی، ہر شعبہ بربادی کی جانب گامزن ہے۔ ناظرین، چلتے چلتے میں ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک استاد ہمیشہ سے اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ یہ دین بڑا قیمتی ہے، یہ دین بڑا قیمتی ہے۔ ایک دن سبق کے بعد ایک شاگرد کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں طالب علم کا جوتا پھٹ گیا۔ وہ موچی کے پاس گیا اور کہا میرا جوتا مرمت کر دو، اس کے بدلے میں تمہیں ایک دین کا مسئلہ بتاؤں گا جو بڑا قیمتی ہے۔ موچی تو موچی تھا، اس کو اپنی مزدوری سے مطلب، کہا کہ اپنا مسئلہ اپنے پاس رکھ، پیسہ ہے تو جوتا مرمت ہوگا، نہیں تو نہیں۔
طالب علم بیچارہ سمجھاتا رہا کہ دین بڑا قیمتی ہے، دین بڑا قیمتی ہے، مگر وہ موچی کہاں سمجھنے والا، بغیر پیسے کی جوتے اس نے سیے نہیں، اور شاگرد منہ لٹکا کر استاد کے پاس لوٹ آیا۔ استاد کو ماجرا سنایا تو استاد نے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ میں تمہیں ایک موتی دیتا ہوں، تم سبزی کے منڈی میں جا کر کے اس کی قیمت معلوم کرو۔ وہ طالب علم موتی لے کر سبزی منڈی گیا اور ایک سبزی فروش سے کہا کہ اس موتی کی قیمت لگاؤ۔ اس نے کہا کہ تم اس کے بدلے یہاں سے 2 3 4 لیمو لے جاؤ اور اس موتی سے میرے بچے گھر میں کھیلیں گے۔ وہ بچہ استاد کے پاس آیا اور کہا اس موتی کی قیمت 2 یا 3 لیمو ہیں۔ استاد نے پھر کہا اچھا اب تم اس کو سونار کے پاس لے جا کر کے قیمت معلوم کرو۔ وہ گیا اور پہلی دکان پر جب اس نے موتی دکھایا تو دکاندار حیران رہ گیا۔ اس نے کہا اگر تم میری پوری دکان بھی لے لو تب بھی اس موتی کی قیمت پوری نہیں ہوگی۔ طالب علم استاد کے پاس آ کر روداد سنائی تو استاد نے کہا ہر چیز کی قیمت اس کی منڈی میں لگتی ہے، دین کی قیمت اللہ کی منڈی میں لگتی ہے۔ اس قیمت کو اہل علم سمجھتے ہیں، جاہل کیا جانے دین کی قیمت کو۔ جو لوگ ہمیں درست طریقے سے سمجھ کر ہمارا ساتھ نہیں دیتے، ہمیں ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو ہر قدم پر بہتری کی طرف لے جانا چاہیے، تاکہ ہماری گفتگو، ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن، ہمارا معیار یہ خود بخود ثابت کرے کہ ہم اسلام کو دوسروں سے بہتر اور صحیح معنوں میں سمجھ رہے ہیں۔ لیکن آج سب کچھ الٹا ہو رہا ہے۔ تبلیغیوں کی اہمیت کو ٹی وی اینکرز کیا سمجھیں گے اور وہ ہمیں کیا سمجھائیں گے، اور ہمیں سائنس کی دنیا میں لے جا کر آخر یہ کیا سمجھانا پائیں گے اور سمجھا کیا پائیں گے، جبکہ سائنس کی دین خود مسلمانوں کی ہے پوری دنیا کو۔ دنیا کے جو اسباب ہیں اسے دنیا تک محدود رکھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ دین کی خصوصیات اور اچھائیوں کو وہ لوگ اپنا رہے ہیں جو اللہ کی وحدت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو ایمان رکھتے ہیں وہ سمجھ کر بھی کھائی میں گرے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں کے لیے دنیا جنت بنائی گئی وہ آج ہمیں ہمارے اخلاق کی گراوٹ کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا کو ہم سے بدزن کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے باوجود ہم اپنی صلاحیتوں کو ایسی منڈیوں میں فروخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اب بھلا بتائیے ہماری زندگی میں سکون آئے بھی تو کہاں سے آئے؟ جی ہاں ناظرین، کسی نے کیا خوب کہا ہے، اب تو خوشی کا غم ہے نہ غم کی خوشی مجھے، بے حس بنا چکی ہے بہت زندگی مجھے۔ جی ہاں ناظرین، ہم لوگ بہت ہی بے حس ہو چکے ہیں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔